بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں روزانہ ہزاروں افراد موت کی آغوش میں جاتے ہیں، جن کی آخری رسومات ان کے مذہبی اور مقامی رسم و رواج کے مطابق ادا کی جاتی ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ عیسائی یا مسیحی اپنے مرنے والے عزیزوں کو کیسے دفن کرتے ہیں؟ عیسائیت میں مرنے سے لے کر تدفین تک کا پورا عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا مسیحی مردے کو کھڑا کر کے دفن کرتے ہیں؟ قدیم یورپ میں مسیحی تدفین کے وقت قبر پر کالی چھتریاں کیوں لے کر جاتے تھے؟ ہندوؤں کی طرح پروٹسٹنٹ عیسائی بھی اپنے مردوں کو کیوں جلاتے ہیں؟ آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین، عیسائیت یا مسیحیت کے 3 بڑے فرقے ہیں، جن میں کیتھولک، آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹ شامل ہیں۔ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خداوند عالم کا بیٹا مانتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں اور عیسائیوں کی تجہیز و تکفین کے مراحل بالکل مختلف ہیں۔ عیسائیوں میں اکثر لوگ مردوں کو دفناتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہندوؤں کی طرح اپنے مردے جلاتے بھی ہیں۔ لیکن جو مسیحی مردوں کو جلاتے ہیں، ان کو پادری مردے کی راکھ ہندوؤں کی طرح پانی میں بہانے یا ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ پادری ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ راہ کو دفن کر دو۔ دوستو، مردے کو قبرستان لے جانے سے پہلے میت کے دوست، احباب اور خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مرنے والے شخص کے عزیز و اقارب سے غمگساری اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور میت کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ تقریب عام طور پر چرچ یا مرنے والے کے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ تدفین سے پہلے میت کو نہلایا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ صفائی کے بعد مردے کو اس کا پسندیدہ اور بہترین لباس پہنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسیحی میت کو خوشبو لگانا بھی اچھا عمل خیال کرتے ہیں۔ پھر مردے کے جسم کو ایک تابوت میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سینے کے اوپر صلیب یا کراس کی طرح رکھے جاتے ہیں، یا پھر اس کے برعکس مرنے والے کے دونوں ہاتھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی تصویریں تھما دی جاتی ہیں۔ یہ تصوراتی تصویریں تقریباً تمام مسیحیوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے شخص نے اپنی زندگی مسیحی عقیدے کے مطابق گزاری ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی اپنے مردے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اسلام میں مرنے والے کو جلد از جلد دفن کرنے کا حکم ہے، مگر عیسائی بعض اوقات وفات کے 3 سے 4 دن بعد مردے کی تدفین کرتے ہیں۔ کچھ مسیحی مرنے والے شخص کو کیمیکلز لگا کر کئی دنوں کے لیے حنوط کر لیتے ہیں، تاکہ ان کے مردہ جسم سے بدبو نہ آئے اور وہ اپنے مردوں کے ساتھ زیادہ وقت بھی گزار سکیں۔ ناظرین، مسیحی کئی راتیں مرنے والے شخص کے قریب بیٹھ کر جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اس دوران مردے کے خاندان اور جاننے والے افراد کو اس کا چہرہ دیکھنے کی آزادی ہوتی ہے۔ جب میت کو نہلانے کے بعد آخری رسومات کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو تابوت پر 4 بڑی بڑی موم بتیاں اس طرح لگائی جاتی ہیں جن کی شکل کراس یا صلیب سے ملتی جلتی ہو۔ اگر مردے کی آخری رسومات کسی گرجا گھر میں ادا کرنی ہوں تو پادری یا راہب پہلے داخل ہوتے ہیں، پھر تابوت کو اٹھانے والے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کے بعد خاندان کے افراد سمیت سارے لوگ چرچ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب رسومات ختم ہو جاتی ہیں تو چرچ سے نکلتے وقت اسی ترتیب پر عمل کیا جاتا ہے۔ ان آخری رسومات کے بعد مردے کو گرجا گھر سے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ دوستو، عیسائی مذہب میں میت کی آخری رسومات میں گہرے رنگ والا اور اسمارٹ لباس پہننا
میت کے آداب میں شامل ہے۔ معمولی لباس پہننا بھی قابل احترام ہے جو زیادہ ظاہر نہ ہو، یعنی اس سے جسم ڈھکا ہوا ہو، جبکہ سر ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسیحی عقیدے کے مطابق اس دوران سفید یا چمکدار لباس پہننا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، میت کے عزیز و اقارب کو پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ مسیحیت میں آخری رسومات عام طور پر چرچ یا چرچ سے منسلک قبرستان میں قبر کے کنارے ہوتی ہیں۔ عیسائی مردے کی تدفین کے وقت تابوت پر پانی چھڑکنا اور انجیل پڑھنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ کام خاص طور پر پادری سر انجام دیتا ہے۔ عیسائی پادری قبرستان میں تدفین کے وقت مردے کے اوپر خطبہ دیتے ہیں، جس میں موت کے احکام اور موت کے بعد کی زندگی کے نظریات شامل ہوتے ہیں۔ خطبے کے بعد مردے کے لیے بائبل پڑھی جاتی ہے اور سب سے آخر میں مخصوص دعائیں پڑھ کر میت کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، عام طور پر ایک مسیحی میت کی رسومات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہتی ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا اس گھڑی میں ایک اجتماعی حصہ شامل ہے یا بہت کم لوگ موجود ہیں۔ عیسائی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر میت کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ میسر نہ ہوں تو میت کے اہل خانہ اور دوست احباب یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، عیسائیوں میں یہ قدیم روایت ہے کہ وہ جنازے میں شریک ہونے والے کے لیے استقبالیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں سوگواری کے ان ایام میں کھانے پینے کی پابندی بالکل نہیں کی جاتی، بلکہ اس حوالے سے شریک ہونے والے حضرات کو کھانے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ عیسائی جنازے کی رسومات اکثر کسی نہ کسی قسم کی موسیقی سے شروع ہوتی ہیں۔ عام طور پر مسیحی تدفین کی رسومات ہفتے کے کسی بھی دن ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن کیتھولک مذہب میں اتوار کے دن میت کی رسومات کسی بھی صورت ادا نہیں کی جا سکتی، یعنی کیتھولک اتوار کے دن میت کو دفن نہیں کرتے۔ عیسائی آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ جنت، جہنم اور پاکیزگی کے تصور کے گرد گھومتا ہے، مگر یہ لوگ مشرک ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین، ان کے مطابق نجات کا تعلق انسان کے اعمال اور رویے سے ہوتا ہے۔ دوستو، مردوں کو کھڑا کر کے دفن کرنے کی روایات بھی تاریخ میں مسیحیت سے متعلق ملتی ہیں، مگر یہ رواج صرف بادشاہوں اور امراء کے لیے مخصوص تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے۔ قدیم مسیحی قبرستانوں میں آج بھی کچھ ایسی قبریں نظر آتی ہیں جن کو دیکھ کر مردوں کو کھڑا کر کے دفن کرنے کا تصور ملتا ہے۔ ناظرین، یورپ کی اکثر فلموں میں بوقت تدفین قبر پر کالی چھتریاں لیے دکھ درد میں ڈوبے مسیحی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ رواج تھا کہ کالی چھتریاں ضروری ہیں؟ اس حوالے سے مستند دلیل نہیں ملتی، مگر یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ بارش کے موسم میں تدفین کے وقت چھتریاں لے جانے کے بعد یہ رواج عام ہوا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔